السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم لوگ امین النحو میں حروف عاملہ در فعل کی قسموں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ وہ حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے حروف عاملہ در فعل کی پہلی قسم پڑھ لی تھی۔ آج ہم لوگوں کو حروف عاملہ در فعل کی دوسری قسم پڑھنی ہے، یعنی وہ حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں ان کی دوسری قسم کا کیا نام ہے؟ حروف جازمہ فعل مضارع، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیتے ہیں، اور وہ 5 ہیں۔ 5 قسم کے حروف ہیں جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیتے ہیں۔ فعل مضارع پہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیتے ہیں۔ وہ 5 حروف کون کون ہیں؟ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے: لم لما، لام امر، لائے نہیں و ان شرطیہ۔ یہ 5 حروف ہے جو فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیتے ہیں۔ دیکھیں لم کی مثال دیکھ لیجئے، لم ینصر، ینصر، لم نے ینصر کو جزم کا اعراب دیا۔ جزم کی نشانی کیا ہے؟ ینصر کے آخری حرف پر کیا ہے؟ سکون ہے، اور یہی سکون کیا ہے؟ جزم کی نشانی ہے، جزم کی علامت ہے۔ لما ینصر، لما نے ینصر یعنی فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیا۔ جزم کی نشانی کیا ہے؟ فعل مضارع کے اخیر میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ لینصر، لینصر نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ لینصر، لام پر کیا رہتا ہے؟ زیر رہتا ہے۔ لام امر کے نیچے کا کون سی حرکت ہوتی ہے؟ لام امر کے نیچے کسرہ رہتا ہے، زیر رہتا ہے۔ لینصر، یہ لام کون سا ہے؟ لام امر ہے، اور لام امر نے فعل مضارع کو کون سا اعراب دیا؟ جزم کا اعراب دیا۔ جزم کی نشانی کیا ہے؟ ینصر، فعل مضارع کے اخیر میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ لا تنصر، یہ لا کون سا؟ لا نہیں ہے، اور لا نہیں نے فعل مضارع کے آخر کو جزم کا اعراب دیا ہے۔ دیکھ لیجیے آخر میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ ان تنصر انصر، یہ ان کون سا؟ ان شرطیہ ہے۔ ان یہاں شرط کا معنی دے رہا ہے۔ ان نے کیا کر دیا ہے؟ شرط کا معنی پیدا کر دیا، اسی لیے اس کو کون سا نام دیا گیا ہے؟ ان شرطیہ۔ ان شرطیہ نے دیکھیے تنصر فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیا، انصر اسی طرح سے دوسرے فعل مضارع کو بھی جزم کا اعراب دیا۔ ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا۔ ان نے تنصر یعنی پہلے فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیا، اور دوسرے فعل مضارع کو بھی کون سا اعراب دیا؟ جزم کا اعراب دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 5 قسم کے حروف ہیں جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیتے ہیں۔ 5 حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پہلا حرف کون سا ہے؟ لم ہے۔ لم کی مثال ہم نے پڑھی، لم ینصر۔ دوسرا حرف کون سا ہے؟ لما ہے۔ لما کی مثال ہم لوگوں نے پڑھی، لما ینصر۔ تیسرا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ لام امر ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ لینصر۔ چوتھا جو حرف ہے وہ لا نہیں ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ لا تنصر۔ 5واں حرف جو ہے وہ ان شرطیہ ہے، یعنی وہ ان ہے جو شرط کا معنی پیدا کر دیتا ہے، جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا۔ میں کب مدد کروں گا؟ اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا۔ ان نے کیا کر دیا ہے؟ شرط کا معنی پیدا کر دیا ہے۔ کب میں مدد کروں گا؟ جب تو مدد کرے گا تب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو ان نے کون سا معنی پیدا کر دیا؟ شرط کا معنی پیدا کر دیا، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ ان شرطیہ ہے۔ تو ان شرطیہ بھی کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو جزم کا اعراب دیتا ہے۔ یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ان شرطیہ کے بعد میں 2 فعل ہوں گے۔ ان شرطیہ کے بعد میں 2 فعل ہوں گے، اور دونوں فعل کو ان کون سا اعراب دے گا؟ جزم کا اعراب دے گا۔ جیسے ان تنصر انصر، ان کے بعد میں تنصر ایک فعل ہے اور انصر دوسرا فعل ہے، دونوں کو ان نے کون سا اعراب دیا ہے؟ جزم کا اعراب دیا ہے۔ آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے، جاننا چاہیے کہ ان 2 جملوں پر آتا ہے۔ کریں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ ان کتنے جملوں پہ آتا ہے؟ 2 جملوں پہ آتا ہے۔ جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ تضرب یہ پہلا جملہ ہے اور اضرب یہ دوسرا جملہ ہے، 2 جملوں پر ان داخل ہوا۔ کرے پہلے جملہ کو شرط کہتے ہیں، یعنی ان کے بعد میں جو پہلا جملہ ہوگا اس کا نام کیا پڑے گا؟ شرط رکھا جائے گا۔ جیسے تضرب یہ کیا ہے؟ شرط ہے، اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، یعنی اضرب کو کیا بولتے ہیں؟ جزا بولتے ہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ شرط. اور دوسرے جملے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جزا. تو ان تضرب اضرب ان دو جملوں پہ داخل ہوا. پہلا جو جملہ تضرب ہے اس کا نام شرط، اور دوسرا جو جملہ اضرب ہے اس کا نام کیا ہے؟ جزا. اسی طرح سے ان تنصر انصر، تنصر یہ کیا شرط ہے اور انصر یہ کیا ہے؟ جزا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. کریں اور ان مستقبل کے لیے ہے اگرچہ ماضی پر آئے. کہہ رہے ان جب دو جملوں پر داخل ہوگا تو اس وقت ان مستقبل کا معنی دے گا گرچہ وہ ماضی پہ داخل ہو. جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا. ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو ان نے کون سا معنی پیدا کر دیا؟ تضرب اور اضرب، تنصر اور انصر میں مستقبل کا معنی پیدا کر دیا، یا ان دونوں کو مستقبل کے لیے خاص کر دیا. حالانکہ فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جب ان فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو اس وقت فعل مضارع کے اندر صرف اور صرف مستقبل کا معنی پایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا. کب میں مدد کروں گا؟ مستقبل میں. کب تو مدد کرے گا؟ مستقبل میں. تو ان نے فعل مضارع کے اندر کون سا معنی پیدا کر دیا؟ مستقبل کا معنی پیدا کر دیا. ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو کب مارے گا؟ مستقبل میں مارے گا. میں کب ماروں گا؟ مستقبل میں ماروں گا. تو ان نے کیا کر دیا؟ ان نے مستقبل کا معنی پیدا کر دیا. کہہ رہے ان یہاں تو فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے، اگر ان فعل ماضی پر بھی داخل ہوگا تو اس وقت ان کیا کرے گا؟ فعل ماضی کے اندر مستقبل کا معنی پیدا کر دے گا. جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. ان نے کیا کر دیا ہے؟ فعل ماضی کے اندر مستقبل کا معنی پیدا کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو اس سے ہم نے کیا جانا؟ اس سے ہم نے یہ جانا کہ ان دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کا نام شرط اور دوسرے جملے کا نام جزا ہوتا ہے. پھر آگے ہم نے یہ جانا کہ اگر ان کسی جملے پر داخل ہو گیا تو ان کے اندر کیا کر دے گا؟ مستقبل کا معنی پیدا کر دے گا. اب وہ جملہ چاہے فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا ہو. اگر فعل مضارع کا ہوگا تو اس سے حال کا معنی ختم کر دے گا اور صرف مستقبل کا معنی پایا جائے گا. اور اگر ماضی کا ہوگا تو ماضی کا معنی ختم کر کے ان کیا کر دے گا؟ مستقبل کا معنی پیدا کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. آگے دیکھیے، آگے کہہ رہے ہیں کہ جو حرف شرط ہے اس کا جو جزا ہوتا ہے اس پر کبھی کبھی فا لگانا ضروری ہوتا ہے. کب کب فا لگانا ضروری ہوتا ہے؟ آگے دیکھ لیجئے. کہہ رہے جب شرط کی جزا، کیا جی؟ جب شرط کی جزا، ان ضربتا ضربتو، ضربتا یہ شرط ہے اور ضربتو یہ کیا؟ جزا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو. کیا ہو جی؟ جملہ اسمیہ ہو، یعنی فعل ماضی یا فعل مضارع نہ ہو. یعنی دیکھیے شرط کی جزا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے یا فعل ماضی ہے. کریں جب شرط کی جزا فعل ماضی اور فعل مضارع نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو یعنی دعا کا جملہ ہو، تو جزا پر فا لانا ضروری ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر شرط کی جزا کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعا ہو، تو جزا جو ہوگا اس پر فا لانا ضروری ہے. جیسے ان تأتینی فانت مکرم. ان تأتینی، اگر تو میرے پاس آئے گا، فانت مکرم، تو قابل اکرام ہوگا، تو تیری عزت کی جائے گی. ان تأتینی، اگر تو میرے پاس آئے گا، فانت مکرم، تو تیری عزت کی جائے گی، تو قابل احترام ہوگا، قابل عزت ہوگا. دیکھیں ان تأتینی، اگر تو میرے پاس آئے گا تو تجھے جزا کیا ملے گی؟ فانت مکرم، تو تجھے بدلہ کیا ملے گا؟ تیری اکرام کی جائے گی، تیری عزت کی جائے گی. تو دیکھیں یہاں ان تأتینی فانت مکرم، تأتینی یہ کیا ہے؟ ان کا شرط ہے. فانت مکرم، انت مکرم کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جزا ہے. اور جزا یہاں کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کی شکل میں ہے. انت مبتدا ہے، مکرم خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر کے کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. یہاں جزا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ فا آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان تأتینی، تأتینی یہ شرط ہے
فأنت مکرمن، انت مکرمن یہ جزا ہے، اور جزا یہاں کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے اس پر فا آیا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، ان رأیت زیدن فأکرمہ، ان رأیت زیدن اگر تو زید کو دیکھ، فأکرمہ تو اس کی عزت کر، تو اس کا اکرام کر۔ ان رأیت زیدن اگر تو زید کو دیکھ، فأکرمہ تو اس کی عزت کر۔ دیکھیں، ان رأیت زیدن اگر تو زید کو دیکھ، رأیت زیدن یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ فأکرمہ تو اس کی عزت کر، یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ جزا ہے۔ کیا ہے جی؟ جزا۔ جزا کا دوسرا نام جواب شرط بھی ہے۔ فأکرمہ، اکرمہ یہ کیا؟ جزا ہے، اور اس کا دوسرا نام کیا؟ جواب شرط ہے۔ دیکھیں یہاں جزا کیا ہے؟ امر ہے نا، اس لیے اس سے پہلے کیا آیا؟ فا آیا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، ان آتاک عمر فلا تہنہ، ان آتاک عمر اگر عمر تیرے پاس آئے، فلا تہنہ تو اس کو ذلیل نہ کر، تو اس کو بے عزت نہ کر۔ ان آتاک عمر اگر عمر تیرے پاس آئے، فلا تہنہ تو اس کو ذلیل نہ کر، تو اس کو بے عزت نہ کر۔ ان آتاک عمر اگر تیرے پاس عمر آئے، آتاک عمر یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ لا تہنہ یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، جزا ہے، اور یہاں جزا کیا ہے؟ نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے کیا آیا؟ فا آیا ہے۔ آگے دیکھیے، ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، ان اکرمتنی اگر تو میرا اکرام کرے گا، میری عزت کرے گا، فجزاک اللہ خیرا تو اللہ رب العالمین تجھے بہترین بدلہ دے گا۔ ان اکرمتنی اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرمتنی یہ کیا شرط ہے، جزاک اللہ خیرا اللہ رب العالمین آپ کو بہترین بدلہ دے گا، یہ کیا ہے؟ جزا ہے یا جواب شرط ہے؟ یہاں دیکھیں جواب شرط سے پہلے کیا آیا؟ فا آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں جواب شرط کیا ہے؟ جملہ دعائیہ ہے۔ اگر جواب شرط کیا ہے؟ دعا ہے، دعا کا جملہ ہے، تو اس وقت جواب شرط پر کیا داخل ہوگا؟ فا آئے گا، فا داخل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ فجزاک اللہ خیرا جملہ دعائیہ ہے، اس سے پہلے کیا آئے گا؟ فا آ گیا۔ تو ہم نے کیا جانا اس میں ہم نے یہ جانا کہ اگر شرط کی جزا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے جیسے انت مکرمن، یا امر ہے جیسے اکرمہ، یا نہیں ہے جیسے لا تہنہ، یا دعا ہے جیسے جزاک اللہ خیرا، تو اس وقت جزا پر کیا لانا ضروری ہے؟ فا لانا ضروری ہے، فا لگانا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو کل آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، جو حروف شرط ہیں ان میں سے ہر ایک کی 5 مثالیں لکھ کر کے لانی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اسی طرح سے جزا پر کب فا لانا ضروری ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں گے، اور ہر ایک کی 2 مثالیں لکھ کر کے لائیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔